بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، حکومت کو ہر طرف سے پریشانی نے گھیر لیا ہے، یعنی حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ جو ان کے اوپر دباؤ ہے، پریشر ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ سامنے نہ آئے۔ یعنی معلوم یہ ہے کہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں، لیکن حکومت چاہتی ہے جب تک اینڈ نہیں ہوتا کچھ بھی سامنے نہ آئے، کہیں پہ بیچ کا راستہ تلاش کیا جائے۔ لیکن جب مشکلات شروع ہوتی ہیں تو وہ پھر جتنی بھی چھپائی جائیں چھپتی نہیں ہیں۔ اب حکومت کے لیے چھپانا مشکل ہو گیا ہے، لیکن آج کی ویسے تو چاروں طرف سے مشکلات ہیں، آگے چل کر اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آج کی سب سے بڑی مشکل جو ہے، جس پریشانی نے حکومت کو گھیرا ہوا ہے، وہ پریشانی ہے آج 5 اگست ہے، KPK کے اندر سہیل آفریدی جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ اس جلسے کے اندر لائحہ عمل دیا جائے گا، لانگ مارچ کی کال دی جائے گی، ڈیٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ اب اس وقت کیا سہیل آفریدی اعلان کریں گے یا ہمیشہ کی طرح کہا جائے گا اعلان نہیں ہوگا؟ تو اس وقت سہیل آفریدی کے اعلان کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پریشر بہت زیادہ ہے، کارکنان کی جانب سے۔ علیمہ خان پہلی باہر نکلی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے پریشر کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی PTI کی قیادت کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر، PTI کی مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو پوری پارٹی کے اوپر، انفرادی طور پر اگر بات کی جائے تو KPK کے اندر سہیل آفریدی کے اوپر بہت دباؤ ہے۔ اب کارکنان نے کہا کہ جب سے سہیل آفریدی آئے ہیں کوئی بڑی کال نہیں دی گئی، یعنی کم از کم علی میر گنڈا پور کچھ کر رہے تھے، ڈی چوک تک بھی پہنچ گئے تھے، ہوا کچھ یا نہ ہوا، لیکن بار بار لانگ مارچ کی کال بھی دی گئی، باہر بھی نکلے، لیکن جب سے سہیل آفریدی آئے صرف باتیں ہو رہی ہیں، عملاً کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب سہیل آفریدی کو ہر صورت میں ایک کال دینی ہے۔ اب سہیل آفریدی کے اوپر بھی پریشر ہے، جہاں پہ ڈیٹ اناؤنس کرنے کا پریشر ہے تو وہیں پر ڈیٹ کے اناؤنس نہ کرنے کا پریشر بھی ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ اب یہ پریشر بھی 2 جگہ سے آ رہا ہے۔ ایک تو لیڈرشپ کا کہنا ہے سہیل آفریدی سے کہ آپ جو ہے لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان نہ کریں، یا اگر کرنا ہے تو کافی لمبا رکھ کے کریں، 2 مہینے بعد کا کریں، تاکہ بیچ میں کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کیا جا سکے۔ لیکن سہیل آفریدی کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرا دباؤ حکومت کی جانب سے ہے، نظام کی جانب سے ہے، کہ سہیل آفریدی سے کہا جا رہا ہے کہ معاملات کو ٹھیک کر لیتے ہیں، آپ جو ہے لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس نہ کریں۔ لیکن سہیل آفریدی نے واضح طور پر ایک پیغام دیا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے، آپ اس طرح کریں کہ عمران خان کی فیملی سے ان کی ملاقات کرا دیں، پارٹی کے کسی خاص بندے سے ان کی ملاقات کرا دیں، عمران خان سے پوچھ لیتے ہیں لانگ مارچ کرنا ہے نہیں کرنا، اگر وہ کہیں گے نہیں کرنا تو ہم نہیں کریں گے۔ لیکن انہیں کہا گیا ہے، انہیں اب دوسری جانب سے کیا جواب دیا گیا ہے تو انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا، یعنی کہ دوبارہ سے خاموشی ہے، جس کی بنیاد پہ سہیل آفریدی کا سیل فون بھی اطلاعات ہیں کہ آف ہے۔ یعنی ان سے لیڈرشپ بھی کوشش کر رہی ہے رابطہ کرنے کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، باقی لوگ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں لیکن رابطہ نہیں ہو رہا۔ سہیل آفریدی کے بارے میں کہ کیا وہ آج ڈیٹ اناؤنس کریں گے، تو زیادہ چانسز یہ ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے۔ اب ڈیٹ کب کی ہوگی؟ اگست کی ڈیٹ ہوگی، سپٹمبر کی ڈیٹ ہوگی یا اکتوبر کی ہوگی؟ اس سے پہلے کچھ خبریں ہیں کہ اکتوبر کی ڈیٹ دی جائے گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اگست کے آخر کی ہو سکتی ہے یا سپٹمبر کے شروع کی، یا ہو سکتا ہے کہ مڈ آف سپٹمبر تک ہو۔ ڈیٹ یہیں کہیں جا کر اناؤنس ہوگی اور سہیل آفریدی ڈیٹ اناؤنس کرنے والے ہیں۔ یعنی اب ان کے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اب حکومت پر اس سے بڑھ کے پریشر کوئی نہیں ہے۔ یعنی حکومت کے پہلے بھی حالات بہت خراب ہیں، پیپلز پارٹی بار بار جو ہے انہیں خطرات کی طرف اشارے کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بار بار دباؤ ڈال رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا پیغام آتا ہے کہ ٹک ٹاک آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، وہ اپنے منہ سے ویڈیو ریکارڈ کر کے بیچتے ہیں۔ نبیل قبول کا کہنا ہے کہ اگلے اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کیا کرنا ہے۔ اب جتنے فاصلے بڑھ گئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم اکٹھے چل سکتے، یعنی فاصلے بڑھ گئے ہیں، اکٹھے چلنے کے چانسز نہیں ہیں۔ یا تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا پھر PTI کی جس طرح حکومت گرائی تھی اسی طرح نون لیگ کی حکومت بھی گرا دیں گے۔ یعنی انہوں نے واضح اعلان کر دیا۔ اب یہ بھی خوف ہے، یہ پریشر ہے جو کہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب یہ پریشر یہاں سے نہیں، اصل پریشر تو تب آتا ہے جب PTI کی جانب سے کچھ کہا جاتا ہے۔ اب بیرسٹر گوہر جیسی شخصیت بول اٹھی ہیں کہ محسن نقوی کی سٹیٹمنٹ اور ایک اہم اتحادی کی سٹیٹمنٹ کے بعد وزیر اعظم کو فل فور اسمبلی کا اجلاس بلا کر اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، جس میں وہ ناکام ہوئے، وزیر اعظم اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ اس لیے اب حکومت نہیں رہی، جس طرح سسٹم کولیپس کر گیا ہے اسی طرح حکومتی ڈھانچہ بھی کولیپس کر گیا ہے۔ اب بیرسٹر گوہر بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، اگر وہ لینے میں ناکام ہوتے تو ڈیفینیٹلی سسٹم تو کولیپس کر گیا ہے، اب اعتماد کا ووٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی جو پریشر ہے، سہیل وڑائچ کا ایک بیان ہے جو کہ پریشر کو بہت بڑھا رہا ہے۔ اب سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ میرا اندازہ ہے، انہوں نے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ جو باتیں وزیر داخلہ نے یعنی محسن نقوی نے سر عام کی ہیں
وہ اس سے پہلے خلوت میں شہباز شریف سے یہ ساری باتیں کرتے رہے، اور جب انہوں نے کھل کے بات کی تو ایسا نہیں ہے کہ شہباز شریف کو انفارم نہیں کیا، بلکہ شہباز شریف کو بتایا کب یہ باتیں میں سر عام بھی کرنے لگا اور پرمیشن لے کے یہ باتیں کی گئی ہیں۔ اب یہ خود جو ہے شریف فیملی کے لیے کہ اگر شہباز شریف کو پہلے سے معلوم تھا، ان کی مرضی کے بعد سر عام اعلان کیا گیا ہے، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے تو شریف فیملی کا اعتماد خود جو ہے وہ بہت زیادہ متزلزل نظر آتا ہے۔ یعنی کیا شہباز شریف جو ہے اس وقت زیادہ وہ محسن نقوی کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، شریفوں کے ساتھ نہیں ہیں؟ یہ سب سے بڑا پریشر ہے جو کہ شریف فیملی کے اوپر پڑ رہا ہے کہ شہباز شریف جانتے تھے ان سے یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، اور پھر جا کے محسن نقوی نے سر عام اعلان کر دیا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ محسن نقوی شاید ضرورت سے زیادہ کہہ گئے ہیں۔ اب سہیل ویش نواز شریف کے بارے ایک اور خبر بھی دے رہے ہیں کہ نواز شریف نے کہا ہوگا اتفاق کرتا ہوں کہ مقتدرہ اور نون کا یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، شہباز صاحب اور ڈار صاحب جا کر پنڈی بات کریں، کوئی تبدیلی لانی ہے تو بیٹھ کر مقتدرہ اور نون کی قیادت فیصلہ کرے۔ یعنی نواز شریف کو معلوم ہے کہ اگر ہم لڑائی کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا، اس لیے اب بھی تصفیہ یعنی بیچ کا راستہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ جا کر آپ پنڈی میں جا کر بات کریں اور کوئی راستہ تلاش کریں۔ پریشر اس قدر زیادہ ہے کہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کرے کیا۔ اب پریشر کہاں سے نظر آتا ہے؟ شہباز شریف تو ویسے بھی نہیں بولتے، مریم اور نواز شریف بیان نہیں دیں گے، وہ جب بھی انڈر پریشر آتے ہیں تو سب سے پہلے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اب جو کسی اور سے بیانات دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس وقت سب سے ریلیونٹ پرسنالٹی ہے رانا ثناء اللہ۔ اب رانا ثناء اللہ اس وقت غصے میں ہے، شدید غصے میں ہے، لیکن نواز شریف نے کہا ہے کہ آپ اس بات کے اوپر کمنٹ نہ کریں، جو محسن نقوی نے بیان دیا اس کو اگنور کریں تاکہ حالات زیادہ خراب نہ ہوں۔ لیکن رانا ثناء اللہ پھر بھی ان کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے۔ طلعت حسین کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں محسن نقوی سے سخت نالاں ہوں، سخت نالاں ہوں، جو گفتگو اس نے کی ہے وہ اسے زیب نہیں دیتی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کو تو نواز شریف نے منع کیا کہ ان کے خلاف نہ بولیں، تو اس نے کہا میں ان کے خلاف فی الحال نہیں بول رہا، میں تو کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ یعنی اس قدر شدید جا کے لگی ہے محسن نقوی کے بیان کے بعد کہ اب شریفوں سے کنٹرول کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یعنی پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ حالات خراب نہ ہوں، لیکن حالات تو آلریڈی خراب ہو چکے ہیں۔ اب جب یہی سوال پوچھا گیا ندیم افضل چند سے کہ کہا جاتا ہے سسٹم کولیپس کر گیا، کس طرح سے کولیپس کر گیا، کوئی ایسی مثال دیں جس سے عوام کو سمجھ آ جائے، تو یہاں پر ندیم افضل چند کا کہنا ہے سسٹم کولیپس نہیں، سسٹم ختم ہو چکا ہے، آپ بجلی اور گیس کا میٹر بغیر پیسے نہیں لگوا سکتے، یہ کہنا ہے ندیم افضل چند کا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آج 2 ٹرانسفارمرز ٹھیک کروانے کے لیے رشوت دی ہے، یہ پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ہمارے پاس اتنا اختیار ہے۔ اب جو ہے کہ ندیم افضل چند کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2 ٹرانسفارمر لگوانے تھے، میں نے رشوت دی ہے۔ یعنی جب یہ لوگ بھی رشوت دے کے ٹرانسفارمر لگواتے ہیں تو پھر حیثیت کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ نظام کولیپس کر گیا، یعنی حکومت کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں، نظام کسی اور کے کنٹرول میں ہے اور مکمل کولیپس کر گیا ہے۔ اب جو ہے نون لیگ کے اپنے منسٹر کیسر شیخ بھی کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں وفاقی وزیر ہوں، میرے اپنے گھر میں 3 مہینے پہلے چوری ہو گئی، کوئی پولیس والا میری بات نہیں سنتا، میں کس کو سناؤں؟ اب نظیر اس بات سے اندازہ کر لیں کہ کیا نظام کولیپس نہیں کر گیا؟ تو نظام مکمل طور پر کولیپس کر گیا ہے کہ یہ وزارتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پولیس والے ان کی بات تک نہیں سنتے، جو کہ جانتے ہیں کہ ان کی وزارت جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نظیر مکمل طور پہ نون لیگ جو ہے اس وقت پریشر کے اندر ہے، شریف فیملی انڈر پریشر ہے، نظام مکمل طور پر کولیپس کر چکا ہے، لیکن کیا صرف شریفوں کے لیے یا زرداریوں کے لیے یا نظام کو بنانے والوں کے لیے بھی نظام کولیپس کر چکا ہے؟ تو یہ نظام مجموعی طور پہ سب کے لیے کولیپس کر چکا ہے۔ آج سہیل آفریدی کی تقریر بہت اہم ہے، اگر لانگ مارچ کی کال دی جاتی ہے تو یقیناً پہ یہ جو کولیپس نظام ہے اس کے اوپر پریشر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ نظیر اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔